دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں سیلاب کی تباہ کاری ہیں اور دنیا بھر میں دکھ ہے اس پہ، تو آپ سیکنڈ مرحلے کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا، میں آپ کے سوال کا 2 حصوں میں جواب دوں گا۔ پہلے مرحلے میں تو میں بتاؤں گا ریسکیو اور ریلیف کا۔ جی میں تقریباً پاکستان کے تمام علاقوں میں پھر چکا ہوں جہاں سیلاب آیا ہے، اتھل سے لے کے نصیر آباد، راجن پور، سوات، لاڑکانہ، شہزاد کوٹ، خیرپور، اور آج میں دادو کے علاقے میں آیا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ تباہی اس علاقے میں آئی ہے۔ منچھر جھیل اور حمل جھیل، جن کا آپس میں فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر کا ہے، وہ مل چکی ہیں۔ تو باقی علاقوں میں تو ریسکیو کا کام تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ جہاں پہ ایمرجنسی ہوتی ہے، کہیں کسی کو سانپ کاٹ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، زخمی ہو گیا، تو وہاں ہم ہیلی کاپٹر یا اپنی بوٹ بھیج کے اس کو ہم ریسکیو کر لیتے ہیں۔ یہاں تو ابھی تک ریسکیو کا کام بھی جاری ہے اور ریلیف کا کام بھی جاری ہے۔ یہ جو دادو جو شہر ہے، مجھے بتایا گیا تقریباً 4.25 لاکھ اس کی آبادی ہے، لیکن اس وقت یہ تقریباً 1 ملین کے قریب اس کی آبادی پہنچ گئی ہے، اور یہاں پر بہت پریشر ہے۔ ارد گرد بھی پانی کا بہت زور ہے۔ ڈی سی صاحب نے اچھا کام کیا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کے، فوج کے ساتھ یہاں پر انہوں نے بانچند بنائے ہیں، اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ تو ابھی پہلے فیز کا چیلنج چل رہا ہے کہ لوگوں کو ہم نے ریسکیو کرنا ہے اور ریلیف بھی دینی ہے۔ اس وقت پاکستان سے لوگ امداد دے رہے ہیں، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے کافی امداد آ رہی ہے، لیکن ہمیں توقع ہے کہ ہمارے جو سندھ کے لوگ ہیں، اربن اور رورل دونوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت ہمارے بھائی بہت مشکل میں ہیں، ان کے لیے آگے آئیں اور امداد لے کر آئیں، تاکہ ہمیں ہر چیز کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ حالانکہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے لوگ بھی پہنچ گئے ہیں، USAID کے لوگ بھی پہنچ گئے ہیں، سیکرٹری جنرل بھی آ گئے ہیں، امریکنز، یورپ، چائنا، پورا مڈل ایسٹ لوگ گیلونائز ہو گئے ہیں، فلائٹس آنی شروع ہو گئی ہیں، لیکن انہیں ایک لمٹ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اپنے لوگوں کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ تو پہلے فیز میں تو ان کو ریسکیو ریلیف کرنا، ری ایبلیٹیشن میں ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ تیار رہے ہیں سیلاب جو کہ دریا کے ذریعہ تھا، ریورائن فلڈ کے لیے، اس کے لیے ہماری تیاری رہی۔ جس علاقے میں 50 ملی میٹر بارش ہوتی ہے پورے سال میں، اگر وہاں پہ 1700 ملی میٹر بارش ہفتے میں ہو جائے تو اس کے لیے ہماری تیاری نہیں تھی۔ خاص طور پہ ویسٹ بینک جو ہے ریور کا، شہزاد کوٹ، لاڑکانہ، ہل ٹورنٹس بھی ادھر سے آئے اور انہوں نے بہت تباہی مچائی۔ گورنمنٹ نے 2017 میں ایک اسٹڈی کرائی تھی ایک ہالینڈ کی کمپنی سے، لوئس برجر سے، جس میں سیلاب جو دریا سے آتا ہے اس کے بارے میں اسٹڈی تھی، لیکن ابھی ہمیں دوبارہ اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی ہم نے یہ جو نیا فنومنا بیچ میں آ گیا اور یہ رہے گا کہ ویسٹ آف انڈس ہم نے کیسے اس کا علاج کرنا ہے، چیک ڈیمز بنانے ہیں، کوئی ہم نے ڈرینیج سسٹم بنانا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ بار بار یہ لوگ تنگ ہوتے رہیں گے۔ اس پہ تو ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ میں نے خود اپنی آرمی انجینئرز کو ایک ٹاسک دیا ہے، انیشل اسٹڈی انہوں نے کر لی ہے۔ اگلے ہفتے ہم تمام جو چیف منسٹرز اور پرائم منسٹر کو اس پہ بریف کریں گے تاکہ ہمارا اس پہ کام شروع ہو جائے۔ انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی آ رہے ہیں، ان کی بھی مدد لیں گے۔ لانگ ٹرم میں ہم نے ان لوگوں کو جو بے گھر ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں کچھ سوچ رہے ہیں۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے کہ ہم ایک پری فیب ولیج بناتے ہیں، اور اس میں خوبی یہ ہے کہ وہ ولیج چند دنوں میں بن جاتا ہے۔ ہم 50 سے 100 گھروں کا ایک ولیج بنائیں گے، جگہ ہم سلیکٹ کر رہے ہیں، یا بلوچستان میں ہوگی یا سندھ میں ہوگی، اور ایک 2 بیڈ روم، ایک کچن اور ایک باتھ روم کا جو گھر ہے وہ تقریباً 5 لاکھ میں بن جاتا ہے، اور اس کی لائف بھی بہت لمبی ہوتی ہے، 50 سال سے 100 سال تک رہتا ہے۔ اس کو اگر ہم کسی ہائی جگہ پہ بنا دیں تو ایک تو وہ لوگ محفوظ رہیں گے، کوالٹی آف لائف بھی ان کی امپروو ہو جائے گی۔ تو ہم اس طرح بھی جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس وقت ہمارا ایک اور چیلنج بھی اس وقت یہاں پہ ایمرج ہو رہا ہے، وہ ہے بیماریاں، ڈینگی، ملیریا، واٹر بورن ڈیزیز، وہ بھی ایک بڑا چیلنج خاص طور پہ دادو کے علاقے میں ہو رہا ہے۔ ادھر بھی ہم ایڈیشنل ٹرپس موو کر رہے ہیں، ایڈیشنل میڈیکل بٹالینز موو کر رہے ہیں، اور سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر لوگوں کو ہم ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیلنج ہے، لیکن چیلنج میں اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں۔ اس سے ہم نے کافی کچھ سیکھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اچھی پلاننگ کے ساتھ ہم ان لوگوں کی زندگی پہلے سے بہتر کر سکیں گے۔ اس میں جنرل صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو دیکھتے ہوئے تباہی نظر آ رہی ہے، اور اس کا اندازہ اس وقت تک کوئی نہیں کر سکتا جب تک ان کا دیکھا نہ جائے، تو اس وقت ایک سلسلہ یہ ہے کہ پانی ہر جگہ پہ موجود ہے، اور جس قسم کے یہ لوگ ہیں ان کو اگر صرف پانی نکال دیا جائے تو یہ خود جا کے وہاں پہ رہنے کو زیادہ ترجیح دیں گے، کوئی بھی آدمی اپنا زمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
تو اس مرحلے کے لیے آپ لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پانی کو جلد از جلد؟ دیکھیے اس وقت آج مجھے بتایا گیا ہے کہ کوٹری بیراج کے اوپر 5 لاکھ کا ریلا گزر رہا ہے. جس وقت دریائے سندھ میں پانی کم ہو جائے گا تو منچھر جھیل کا جو ڈرینیج ہے وہ دریائے سندھ میں وہ بھی جاتا ہے. تو جو ہی وہ وہاں پر دریائے سندھ کا ریلا گزر جائے گا تو یہ پانی یہاں سے پانی کم ہونا شروع ہو جائے گا, اور ابھی کم ہونا شروع ہو بھی گیا ہے. ابھی بھی کئی جگہ پہ 8-8 10-10 فٹ پانی ہے لیکن کم ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن خیرپور کے علاقے میں اور سکھر کے علاقے میں وہ ذرا لو لائنگ علاقہ ہے, وہاں ہمیں کچھ اور تدبیر کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے ڈی واٹرنگ کرنی پڑے, پمپس لگانے پڑے, کوئی ڈرینیج سسٹم بنانا پڑے. یہاں سے جیسے میں نے کہا ہے جو ہی انڈس میں پانی کم ہوگا تو آٹومیٹکلی پل آئے گا اور ہم بند توڑ کے پانی کا رخ اس طرف کر دیں گے اور پانی کو ادھر لے جائیں گے. لیکن یہ لانگ ٹرم کے لیے ہمیں پوری پلاننگ کرنی پڑے گی. ڈیلیڈ ایکشن ڈیمز بنانے پڑیں گے, واٹر ڈرینیج سسٹم بنانا پڑے گا, تبھی اس مسئلے کا حل ہوگا. سر میرا ایک سوال ہے سر, جیسے کہ کلائمیٹ چینجز آ رہے ہیں اور یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہمارے پاس ابھی اس وقت آیا, گلوبل وارمنگ سے بھی پوری دنیا دو چار ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمیں فردر کیا اسٹیپس لینے فوراً؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ابھی سیکرٹری جنرل بھی آئے تھے اور اس کے بعد USAID والے بھی تھے اور کانگریس کے لوگ بھی آئے, امریکہ سے کافی دنیا آئی. ان کو ہم نے یہی بتایا کہ ہماری ایمیشنز جو ہیں دنیا میں لیس دین 1% ہے. 2010 میں بھی بہت بڑا فلڈ آیا, 2022 میں بھی فلڈ آ گیا, جبکہ ہماری کنٹریبیوشن تو نہیں ہے. تو لوگوں کے کام کی وجہ سے ہمیں مصیبت ہو رہی ہے, ہمارے گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں. تو اس پہ یہ ہول آف دا ورلڈ اپروچ چاہیے. پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, تمام دنیا کو اس پہ کام کرنا پڑے گا. اور دنیا میں ابھی لوگوں نے آوازیں اٹھانی شروع کر دی ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو تمام دنیا میں یہ مصیبت آ سکتی ہے. اس سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ونٹرز کے بعد فوراً ہم سپرنگ آیا نہیں اور سمر میں چلے گئے. میں کچھ مہینے پہلے انگلینڈ میں تھا, وہاں پہ بھی اس وقت سخت گرمی تھی اور انگلینڈ بھی سوکھا ہوا تھا. تو یہ گلوبل وارمنگ کا ایفیکٹ سب جگہ پہ آ رہا ہے. سیچن میں جو ہمارے گلیشیئرز ہیں وہ بھی پگھل رہے ہیں. تو یہ تمام دنیا کو ہم باور کرا رہے ہیں کہ یہ ہول آف دا ورلڈ اپروچ ہے. اس کا حل یہی ہے کہ ہم رینیوبلز کی طرف جائیں اور آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف جائیں. یہ جو ہم ہائیڈرو کاربن کا استعمال کرتے ہیں, تیل سے بجلی بناتے ہیں اور کوئلہ جلاتے ہیں, اس سے آہستہ آہستہ ہمیں نکلنا پڑے گا. پاکستان میں مزید بڑے ڈیم بنانے پڑیں گے. کس جگہ بنانے پڑیں گے اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. ڈیم بنانے پڑیں گے, سوات میں بھی نیچے تک ڈیم بنانے پڑیں گے تاکہ ہم پانی کو کنٹرول کر سکیں, اس سے ہم بجلی پروڈیوس کر سکیں اور پولوشن کو اور یہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کو کم کر سکیں.